سورۃ المائدہ آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اس سے پہلی آیات میں کچھ محرمات کا تذکرہ تھا، کچھ چیزیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، جیسے حالت احرام میں شکار ہے، خشکی کا منع کیا گیا تھا، اس کا تذکرہ تھا۔ اور پھر آیت نمبر 100 کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ حلال اور حرام، گناہ اور نیکی، یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں بھی ایک غیر ضروری اور بے جا چیز سے منع کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بے مقصد بے جا سوالات نہ کیے جائیں۔ بہت سے لوگ ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے سوالات کرنے کی، اور وہ سوال حقیقی سوال نہیں ہوتے، اور اس سوال کا کوئی دنیاوی اخروی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے کام مسلمان کو زیب نہیں دیتے، یہ سوائے وقت کے ضیاع کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ذکر کی گئی ہے کہ اقرع ابن حابس ایک صحابی ہیں، جب حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا کہ حج فرض کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا حج ہم پر اس سال کے لیے فرض ہے یا ہر سال کے لیے؟ یعنی زندگی میں ایک دفعہ حج کر لیں فرض ادا ہو جائے گا، یا ہمیں ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ رمضان کے روزے ہر سال رکھنے پڑتے ہیں، زکوٰۃ ہر سال دی جاتی ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہی سوال پیدا ہوا کہ شاید حج بھی ایسا ہی ہوگا، وہ ہر سال لازم ہو جائے گا۔ آپ نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اس بارے میں کوئی وحی نہیں اتری تھی۔ پھر دوبارہ سوال کیا، پھر جب تیسری دفعہ سوال کیا تو آپ نے ان کو ایک تنبیہ فرمائی، اور وہ تنبیہ عتاب کے اور غصے کے انداز میں فرمائی، اور کہا کہ اگر میں تمہارے اس سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو یہ حج ہر سال کے لیے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا اور تم کر نہیں سکتے تھے، ہر سال تم پہ حج فرض ہو جاتا۔ لہذا جن چیزوں کے بارے میں ضرورت نہ ہو سوال نہ کیا کرو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، لا تسألوا، مت سوال کرو، عن اشیاء، چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہارے لیے ان چیزوں کو ظاہر کر دیا جائے تو تم کو بری لگیں گی۔ جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر آپ سے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے۔ اب یہ سوال ایک بیجا سوال تھا، وہ جس آدمی کی طرف منسوب تھا وہ اس کا حقیقی باپ نہیں تھا، حقیقی باپ کوئی اور تھا۔ ایک آدمی نے آ کر سوال پوچھا کہ میری اونٹنی کہاں ہے، آپ بتا دیں۔ وہ منافق تھا، تو آپ نے کہا کہ میں تو شریعت کے احکام بتلاتا ہوں، جو وحی آتی ہے وہ بتلاتا ہوں، تمہاری اونٹنی کہاں ہے مجھے کیا معلوم۔ تو وہ شخص بڑبڑاتا ہوا گیا اور کہنے لگا ہمیں آسمان کی خبریں دیتے اور زمین کی خبروں کا پتہ نہیں۔ وہ منافق تھا کہ ہمیں یہ تو بتلاتے ہو کہ آخرت میں یہ ہوگا، آسمان ایسا ہے، زمین ایسی اور جنت اور دوزخ، لیکن اس زمین پر، اس دنیا میں میری اونٹنی کہاں ہے وہ نہیں بتا سکتے۔ اللہ نے وحی اتاری، جبریل امین آ گئے فوراً، اور آ کر یہ وحی پہنچائی کہ اس شخص کی اونٹنی فلاں جنگل میں ہے۔ آپ نے دوبارہ بلوا لیا، ادھر آؤ، اور ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تمہاری اونٹنی فلاں جنگل میں جاؤ، جا کے وہاں دیکھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بے جا سوال یہ انسان کے لیے مفید نہیں۔ حدیث میں آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی میں ایک یہ بات ہے کہ وہ لایانی کو چھوڑ دیں۔ آج ہم کتنی لایانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں آ کے ایسے سوال کرتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اچھا خاصا آدمی اور کیا سوال کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اس پر کون سی چیز موقوف اور اٹکی ہوئی ہے کہ ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ کچھ سوال کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا سائز کیا تھا، وہ کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، کتنی منزلیں تھیں۔ تو اس قسم کے سوالات، اس سے دنیاوی اخروی کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک اصول ہے، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا تم بھی اس کو مبہم رکھو۔ جس چیز میں ابہام اللہ نے رکھا ہے آپ بھی اس میں ابہام ہی کو برداشت کر لیں، چھوڑ دیں۔ قرآن کریم یہ بتلاتا ہے کہ حضرت نوح نے ایک کشتی بنائی تھی، اللہ کے حکم سے بنائی تھی،
وہ کشتی تیار ہو گئی، قوم نے مذاق اڑایا، طوفان آیا، وہ ساری قوم غرق ہو گئی، جو کشتی میں تھے وہ بچ گئے۔ قرآن نے اتنا قصہ ذکر کر دی، اور اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ دیکھو پیغمبر کی بات مانی جن لوگوں نے نجات پالی، جنہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی اور ان سے مقابلہ کیا وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ سبق ہے۔ اب اس کے بعد اس چکر میں پڑھنا ہے کہ یہ کس تاریخ کو طوفان آیا تھا، اس کے آنے کی صورت کیا تھی، اور کشتی میں کس طرح سوار کرایا گیا، اور اس کا سائز کتنا تھا، یہ بے جا سوالات ہیں۔ ان کے بارے میں انسان کو اپنی زبان محتاط رکھنی چاہیے۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئیں اور اس قسم کے احکام آئے تو صحابہ کرام سوال کرنے سے بہت زیادہ ہچکچانے لگے، سوال کرتے ہی نہیں تھے۔ ان کے دل میں خواہش ہوتی کوئی دیہاتی آدمی آئے جس کو زیادہ معرفت نہ ہوا کہ سوال کرے، آپ جواب دیں، ہم سن لیں۔ اس لیے صحابہ کرام سے بہت کم سوال منقول ہے جو انہوں نے پیغمبر سے کیے۔ وہ اکثر سنتے زیادہ تھے، عمل زیادہ کرتے تھے، سوال کم کرتے تھے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکثر بے جا سوال کرنے والے دین کی ضروری باتوں سے نا واقف ہوتے ہیں۔ بھائی جو ضروری باتیں ان کا پوچھو، ان کا سوال کرو، ضروری باتوں کا پتہ نہیں، اور غیر ضروری باتوں میں اتنے آگے ہیں، اور جو ہے محفلیں جمی ہوئی ہیں، مجلسیں لگی ہوئی ہیں مختلف عنوان پر، سوال جواب ڈیبیٹ، یہ وہ وقت کا ضیاع۔ جو ضروریات ہیں اس سے بالکل فارغ ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان والو سوال مت کرو چیزوں کے بارے میں، اگر تمہاری ظاہر کر دی جائیں گی تمہیں بری لگیں گی۔ پھر آگے اللہ نے ایک جملہ فرمایا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اگر تم ان چیزوں کے بارے میں پوچھو گے، حین يُنَزَّلُ القرآن، جس وقت کہ قرآن اتارا جا رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی، جس وقت وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اگر اس زمانے میں اس دوران تم نے سوال پوچھا تو وحی آ جائے گی، جواب مل جائے گا، جیسے اس منافق کو جواب ملا تمہاری اونٹنی فلاں جگہ ہے۔ یہ آیت پیغمبر کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ جس وقت تک نزول قرآن ہو رہا ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، اس وقت تک تمہیں بات ظاہر کر دی جائے گی بذریعہ وحی، اور جب یہ وحی منقطع ہوگی تو قیامت تک وحی نہیں آئے گی۔ اور پیغمبر پر جب وحی منقطع ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نئی وحی اس زمین پر نہیں آئے گی۔ اب جو وحی ہے وہ یہی قرآن کریم ہے، یہی کتاب نجات ہے، اور اسی میں ساری انسانیت کی ہدایت ہے۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ جو غلطی ہو گئی، پہلے علم نہیں تھا، سوالات کر لیے اس طرح، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن آئندہ کے لیے انسان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والے، بڑے حلم والے ہیں۔ یہ اللہ کا حلم ہے کہ غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑتے، سزا میں تاخیر کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، یہ اللہ کا حلم ہے۔ اگر حلم نہ ہوتا تو شاید روئے زمین پہ آج کوئی بھی انسان نہ بچتا، سب اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی اتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور اللہ کا حلم اللہ پھر بھی برداشت کر رہا ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين، تحقیق ان چیزوں کے بارے میں تم سے پہلے کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا، پھر بعد میں وہ اس کے منکر ہو گئے۔ قوم صالح نے، حضرت صالح علیہ السلام نے سوال کیا، ہم آپ کو نبی جب مانیں گے جب آپ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالیں اور وہ گابھن ہو، تو ہم مانیں گے کہ آپ نبی، یہ معجزہ پیش کریں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے وہ معجزہ ظاہر فرما دیا، پہاڑ پھٹا، اس کے اندر سے اونٹنی نکل آئی، گابھن اونٹنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، اب اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، تنگ نہ کرنا۔ اور وہ ایسی قوی الجثہ تھی، طاقتور تھی، کہ وہ اس قوم کے جو ایک کنواں تھا پانی کا، اس کا پانی جب اس کی باری ہوتی سارا کا سارا پی جاتی، اس کا یعنی اتنی اس کی خوراک تھی۔ اور قوم کے لوگوں کی جو بکریاں تھیں ان کو پانی پھر نہیں ملتا تھا، تو باری مقرر کی گئی کہ ایک دن اونٹنی کی باری ہوتی، اس دن قوم کے جانور نہیں آتے تھے، دوسرے دن قوم کے جانوروں کی باری ہوتی، اونٹنی نہیں آتی تھی۔ اس طرح باری باری سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ لیکن قوم کے لوگوں نے مل کر آپس میں چند اوباش قسم کے لوگ جمع ہو کر اس اونٹنی کو ذبح کر دی، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اور جو اس کا بچہ تھا، بعض روایات میں آتا ہے وہ بچہ بھاگا پہاڑ کی طرف چیختا ہوا، پہاڑ پھٹا اور دوبارہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ اونٹنی تو انہوں نے ذبح کر دی۔ جب یہ ماجرا حضرت صالح نے دیکھا تو کہا کہ اب تم 3 دن تک بس مزے اڑا لو، تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور ان پر چیخ کا عذاب مسلط ہوا، اور اس چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اوندھے منہ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے، مردہ۔ تو جن لوگوں نے سوال کیا اور خود اپنی فرمائش پر ایک معجزہ مانگا، وہ دے دیا گیا، اس کے بعد جب انکار و کفر کیا تو اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ اللہ نے جڑ سے ختم کر دیا۔
آج قوم سمود کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، قوم عاد کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ بڑی طاقتور قومیں تھیں جن کا نعرہ یہ تھا کہ من اشد منا قوہ، قرآن کریم ان کا نعرہ ذکر کیا ہے سورہ حامیم سجدہ میں۔ یہ کہتے تھے ہم سے طاقتور کون ہے، آؤ ذرا بتاؤ۔ قوم سمود پہاڑوں کو تراش کے، ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے۔ ان کی سردی کی رہائش گاہیں الگ ہوتی تھی، گرمی کی الگ ہوتی تھی، یعنی تمدن کے اعتبار سے اس زمانے کی یہ سب سے اعلیٰ قوم تھی۔ لیکن جب پیغمبر کی بات نہیں مانی، اللہ کی وحی کا انکار کیا، تو اللہ نے ایسا نیست و نابود کیا کہ آج ان کا نام و نشان نہیں۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے نہیں بنایا بحیرہ کو، نہ سائبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ مشرکین نے چند رسوم اپنی طرف سے گڑھ لی تھی، ان رسوم میں جانوروں کے ساتھ بھی کچھ معاملات تھے، اور ان جانوروں کو مخصوص نام وہ دے دیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ مخصوص معاملہ کرتے تھے۔ مفسرین کا بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کی تفاسیر میں کافی اختلاف ہے کہ اس سے کون سے جانور مراد ہے۔ ایک تفسیر عرض کر دیتا ہوں۔ بحیرہ وہ جانور ہے کہ جس اونٹنی کو، جس مادہ جانور کو اس بات کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا کہ اس کا دودھ وہ کوئی قوم کا فرد استعمال نہیں کرے گا، یہ فلاں بت ہے یا فلاں جو ہے وہ ان بابوں کے نام پر نظر ہے، وہ اس اونٹنی کا دودھ اپنی قوم پر حرام کر دیا کرتے تھے اور ان کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے۔ تو ایسی اونٹنی کو بحیرہ کہا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام کرنا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسی کوئی چیز مشروع نہیں کی، یہ اللہ پر جھوٹ الزام لگاتے ہیں۔ سائبہ وہ جانور جیسے آج کل بھی بعض گاؤں دیہاتوں میں سانڈ کو پیروں فقیروں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے نامزد کر کے، اور پھر کوئی جو ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ بعض علاقوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑی موٹی تازی گائیں ہوتی ہیں یا اور کوئی جانور ہوتا ہے، اور جب وہ کسی بھی جگہ منہ مارے تو کوئی اس کو روکتا نہیں ہے، اور وہ اس کو بڑی مقدس گائے سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے مزار کے نام پر نامزد کر دی گئی ہے، یا فلاں جو ہے وہ بزرگ کے نام پر اس کو وقف کر دیا گیا ہے، اور اس کو چھوڑ دیا۔ ایسے مرغے بھی چھوڑے جاتے ہیں، سانڈ اور مرغے، تو ان کو سائبہ کہا گیا۔ ولا وسیلہ، وسیلہ وہ اونٹنی جس کے کئی جو ہے بچے پیدا ہوئے ہوں، سب کے سب مادہ ہوں، درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہوا ہو، تو اس اونٹنی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کے بچے آپس میں ایک کے بعد ایک جو پیدا ہوتے تھے وہ سب مادہ ہوتے تھے، ان میں نر کوئی نہیں ہوتا تھا، تو اس کو وہ کہتے تھے وسیلہ۔ ایسی اونٹنی کو بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس پر سواری، بار برداری اور اس کے دودھ کے استعمال کو حرام سمجھا کرتے تھے، اور اس کو بڑی عبادت کا کام سمجھا کرتے تھے۔ اور حام وہ نر اونٹ جس نے کسی اونٹنی سے ایک مخصوص تعداد میں جفتی کر لی ہو، تو اس کو وہ حام کہا کرتے تھے کہ اس نے اصل میں یہ حما یحمی سے اپنی پشت کو اس نے بچا لیا ہے۔ اور بعض ذات کہتے ہیں کہ نہیں، جس اونٹ کے بچے کا بچہ پیدا ہو جائے، یعنی اس کا پوتا پیدا ہو جائے، تو گویا اس اونٹ نے اپنی پشت کو اب بچا لیا ہے بار برداری سے اور سواری سے۔ اس پہ سواری نہیں کرتے تھے، بار برداری سامان وغیرہ اٹھا کے نہیں لے کے جاتے، اس کو بتوں کے نام پہ وقف کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام کو مشروع نہیں کیا، یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہے، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں اور ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اس آیت میں مشرکین کی ایک بہت بڑی بیماری جو آج کل بہت سے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، اور اس کا ایک علاج ذکر کیا گیا۔ بیماری یہ ہے کہ جب ان مشرکین کو دین کی طرف بلایا جاتا، دعوت دی جاتی کہ آؤ توحید کو اختیار کرو، پیغمبر کی بات مانو، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو ہمارے بڑوں کا دین کافی، بس ہم نے اپنے بڑوں کو جو کام کرتے ہوئے دیکھا ہم تو وہی کریں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ آج کتنے مسلمان ہیں ان کو کوئی دین کا مسئلہ بتلایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں تو ایک عرصے سے یہی کام ہو رہا ہے بھائی، ہم تو اسی طریقے پہ چلیں۔ اب چاہے وہ عرصے سے ہونے والا کام شریعت کے خلاف ہو، لیکن لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارا خاندان تو بس اسی پہ عمل کرتا ہے، ہمارے بڑے اس پہ عمل کرتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں۔ یہ مشرکین کہا کرتے تھے، اور لکھا ہے مفسرین نے کہ جب کوئی خوش نصیب ایسا ہوتا ہے اس کو اللہ اسلام کی توفیق دے دیتے
اور وہ اسلام میں داخل ہو جاتا تو مشرکین کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا ناہنجار بیوقوف آدمی ہے، اس نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا اور ایک نئے دین کو اختیار کر لیا۔ یہ ان کی گمراہی در گمراہی تھی کہ خود بھی گمراہ تھے اور ہدایت پر آنے والوں کو طعنے دیا کرتے تھے، ان کو گمراہ سمجھا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اذا قیل لهم، جب کہا جاتا ہے ان سے تعالوا آؤ الی ما انزل اللہ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری، وإلی الرسول، اور رسول کی طرف آؤ۔ اللہ نے جو چیز نازل کی وہ قرآن کریم، کہ آؤ قرآن کی طرف، آؤ رسول کی سنت کی طرف، ان کی احادیث کی طرف۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں حسبنا، ہم کو تو کافی ہے، ما وہ، وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، ہمیں تو وہ طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ ہمارے بڑے بھی بت پرستی کرتے تھے، ہم بھی بت پرستی کر رہے ہیں۔ کئی خاندانوں میں بہت سے خلاف شرع امر وہ برپا ہیں اور ان پہ عمل کیا جاتا ہے، مختلف رسوم ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ اگر انہیں کہا جائے کہ یہ خلاف شرع ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اصل حجت قرآن و حدیث ہے، یہ دین ہے۔ ہماری معاشرتی کوئی رسم ہو، خاندانی ہو، علاقائی ہو، اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، وہ کسی قابل نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور قرآن و شریعت کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ بات ہے جو علاج ہے۔ اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ فرمایا کیا اگرچہ ان کے آبا و اجداد کچھ نہ جانتے ہوں، نہ ہدایت پہ چلتے ہوں، ایک معقول بات ہے، جس آدمی میں تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی جاہل کی اطاعت کرنا، اس کی پیروی کرنا یہ مناسب نہیں۔ جس آدمی خود علم نہیں ہے، اس کے پیچھے اگر ہم چلیں گے تو وہ خود بھی برباد ہوگا، ہم ہی برباد کر دے گا۔ یہ جو خود صحیح منزل کی طرف رخ کر کے نہیں جا رہا، اگر ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو ہم بھی اپنی منزل کھو بیٹھیں گے اور ہم بھی جو ہے وہ غلط جگہ پہنچ جائیں گے۔ تو دو چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، ایک یہ کہ جس کی ہم بات مان رہے ہیں اس کو علم ہے یا نہیں، دوسری بات یہ کہ وہ خود صحیح راستے پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ اگر اس کو علم ہے اور وہ صحیح منزل کی طرف چل رہا ہے تو اس کی تقلید سے قرآن منع نہیں کرتا۔ قرآن منع کرتا ہے ان لوگوں کی تقلید اور پیروی سے جن کو نہ علم ہے، نہ وہ صحیح ہدایت پر ہیں کہ وہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ انبیاء اور مرسلین، اور ان کے بعد صحابہ، اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ، سلف صالحین، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم سے نوازا تھا۔ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت کی منزل کی طرف گامزن تھے۔ تو ان کی بات ماننا، ان کی پیروی کرنا، یہ عین قرآن و سنت کی تعلیمات ہے۔ لیکن کسی ایسے کی پیروی کرنا جس کو نہ علم ہے، جیسا ہی مشرکین اپنے آبا و اجداد کے دین کو اپنے لیے دلیل بنایا کرتے تھے، حالانکہ ان کے آبا و اجداد بت پرست، مشرک، جاہلیت کی طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا، لیکن وہ کہتے ہیں ہم جس طرح ان کو پائیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ تو گویا یہ علاج ہے۔ علاج یہی ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ جس کی بات میں مان رہا ہوں، جس کو فالو کر رہا ہوں، اس میں علم ہے اور وہ راہ ہدایت پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ یہ دو اصول قرآن کریم نے بتلا دیے۔ بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں زیادہ لوگ جا رہے ہیں لوگ وہاں دوڑ پڑتے ہیں، اس کو بھیڑ چال کہا جاتا ہے۔ بھیڑوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ وہ سر جھکا کے چل رہی ہوتی ہیں، جہاں سب جا رہی ہوتی ہیں تو وہیں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اگر آگے والی جو ہے وہ گرے گی کھڈے میں تو پیچھے والی ساری گریں گی، وہ یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے دیکھ لیں یہ کہاں جا رہی۔ تو یہ بہت سے انسان ایسے ہیں کہ وہ بھیڑ چال چلتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کثرت یہ جو ہے وہ ہدایت کی علامت نہیں ہے۔ کہیں بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ لوگ کسی کے پیچھے بہت زیادہ چل رہے ہیں، تو صرف بہت زیادہ لوگوں کا کسی کے پیچھے چلنا یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں۔ حق ہونے کے لیے معیار قرآن و سنت ہے۔ جو متبع سنت ہو، قرآن کی ہدایت پہ عمل کرتا ہو، یہ حق پر، چاہے اس کے پیچھے چلنے والا کوئی ایک آدمی بھی نہ ہو۔ کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ ان کے امتی چند گنے چنے لوگ تھے جو ان پہ ایمان لائے، اکثر نے ان کی بات ہی نہیں مانی، اور بعض ایسے بھی ہوں گے ان کے ایمان لانے والا کوئی تھا ہی نہیں، قوم کو دعوت دے دے کے تھک گئے، کوئی مسلمان ہی نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنی لمبی مدت دعوت دیتے رہے، 950 سال حضرت نوح نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور کتنے لوگ آئے؟ 80-82 لوگ ان پر اسلام لے کر آئے۔ تو کسی کے پیچھے زیادہ لوگوں کا چلنا یہ اس آدمی کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں آج وہ اپنے لیے رہنما منتخب کرتے ہیں کثرت کو دے کے۔ اللہ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اکثر زمین پر رہنے والوں کی بات مانیں گے تو یہ آپ کو
گمراہ کر دیں گے، اللہ کے دین سے ہٹا دیں گے۔ اس لیے کہ دنیا میں اکثریت نہ ماننے والوں کی، ابھی بھی اس دھرتی پر جتنی انسانیت کے افراد رہتے ہیں ان میں اللہ کو ماننے والے کتنے ہیں سب جانتے ہیں، اکثر نہ ماننے والے۔ اگر 7 ارب کی آبادی ہے تو اس میں 1.5 ارب 2 ارب مسلمان ہوں گے، باقی سارے غیر مسلم ہیں۔ پھر مسلمانوں میں دیکھیے نافرمان اور فرمانبردار کتنے ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے آپ اپنے اسی محلے میں آ جائیں، اس محلے میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور نمازی کتنے ہیں، تو آپ کو اکثر وہ ملیں گے جو نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے 5 لوگ۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ ہمیشہ ماننے والے وہ کم ہی رہتے ہیں، تو کسی کے پیچھے زیادہ لوگوں کا چلنا یا زیادہ وہاں پہ افراد کا ہو جانا یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ مسلمان جب غیر مسلموں کو نصیحت کرتے، سمجھاتے، دعوت دیتے، صحابہ کرام ان کو دین کی طرف بلاتے تو اکثر ان کی بات نہیں مانتے تھے، اس سے ان کا دل تنگ ہوتا تھا۔ تو اللہ نے اس آیت میں علاج فرمایا کہ ایمان والو تم پر اپنی جان کی فکر لازم ہے، تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ شخص جو گمراہ ہے جبکہ تم ہدایت پہ چل رہے ہو۔ اگر تم خود ہدایت پہ چل رہے ہو تو گمراہ لوگ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی اگر تم نے شریعت کے اصول کے مطابق لوگوں کو دین پہنچایا، امر بالمعروف بھی کیا اور نہی عن المنکر بھی کیا، اس کے بعد بھی کوئی اسلام لے کر نہ آئے تو یہ گمراہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اگر ایک آدمی یہ سمجھے کہ اس آیت کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ بس اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر نہ کرو، لہذا دوسرا بھاڑ میں جائے مجھے کیا ہے، یہ اس آیت کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعض صحابہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ بس اپنی فکر کرو، دائیں بائیں مت دیکھو، تو انہوں نے خود فرمایا کہ اذا اهتدیتم کو جملہ بتلا رہا ہے۔ اگر ایک شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو اس پر لازم ہے، جس مرتبے میں کسی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، کسی کو زبان سے، کسی کو دل میں کم سے کم حق کو حق سمجھنے اور برائی کو برائی سمجھنے کی طاقت ہے، تو جس مرتبے میں اس کو یہ کام کرنے کی توفیق ہے، اگر وہ اس مرتبے میں یہ کام نہیں کر رہا تو کیا وہ ہدایت پر ہے؟ وہ تو ہدایت پر نہیں ہے۔ ہدایت پہ تو وہی ہوگا جو اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو جس مرتبے میں اللہ نے اس کو رکھا ہے اس میں انجام دے رہا ہو، وہ ہدایت پر ہے۔ تو یہ آیت ہی یہ بتلا رہی ہے کہ تم کو گمراہ لوگوں کی گمراہی کا نقصان اس وقت نہیں ہوگا جب تم خود ہدایت پہ چل رہے ہوگے۔ اگر تم خود ہی ہدایت پہ نہیں چل رہے اور تم خود شرعی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے تو پھر تم کو ان کا نقصان ہوگا، ان کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی۔ گھر کے اندر باپ دیکھ رہا ہے کہ میرے بچوں کے اندر دینداری نظر نہیں آ رہی، شوہر دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی غلط راستے پہ چل رہی ہے، تو اس کا کام یہ نہیں کہ بس میں مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ جانے ان کا کام جانے، اس کا کام ہے ان کو سمجھائے۔ اگر اس سمجھانے کے بعد وہ اس کی بات نہیں مانتے تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یہ بری ذمہ ہے۔ اس لیے کہ کسی کو پکڑ کے راہ ہدایت پہ لانا یہ تو پیغمبر کو بھی اختیار نہیں تھا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جس کو آپ چاہیں پسند کریں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر یہ پیغمبر کا اختیار ہوتا تو ابو طالب اسلام لے آتے، آپ کے محبوب چچا تھے، ان کے آپ پر احسانات بھی تھے کہ انہوں نے اپنی قوم سے آپ کو بچایا، آپ کی پرورش کی، آپ کی مدد کی، اور جب سب قوم آپ کی دشمن تھی وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے، لوگ آ کے ان کو دھمکیاں دیتے تھے لیکن وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے تھے، یہ سب کچھ تھا۔ لیکن مرتے وقت جب آپ نے کہا کہ چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، کل قیامت میں گواہی دوں گا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو کہا کہ اخترت النار علی العار، میں نے جہنم کی آگ کو پسند کر لیا لیکن عار مجھ سے برداشت نہیں۔ تو اسی طرح وہ چلے گا۔ اگر پیغمبر کو اختیار ہوتا تو وہ ان کو کلمہ پڑھا دیتا، تو یہ کام تو پیغمبر کا بھی اختیار نہیں ہے، تو ہم کیسا یہ سمجھیں کہ بھائی جس کو ہم کہہ رہے ہیں بس ضرور مان لیں۔ ہمارا کام ہے ہم اصول کے ساتھ شریعت کے احکام کے مطابق دین پہنچائیں، اس کے بعد اگر وہ نہ مانے تو لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے سب کے سب کا، پھر اللہ تم کو بتلا دیں گے جو کچھ تم عمل کیا کرتے ہیں، پھر اللہ بتلائیں گے کہ تم نے کیا عمل کیا، تمہارا عمل مقبول ہے یا نہیں۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح فہم نصیب فرما،
اے اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا. اے اللہ ہمارے متعلقین کو، ہمارے دوست احباب کو، اے اللہ ہمارے شاگردوں کو، اے اللہ ساری امت مسلموں کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ارحم الراحمین سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا صحت عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے، کوئی مراد ہے، اے اللہ ان تمام جائز خواہشات کو، نیک مرادوں کو غیب سے پورا فرما. اے اللہ تمام مشکلات کو حل فرما. اے اللہ مقاصد حسنہ میں کامیاب و کامران فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہاں کا 105 نہیں 5 کب شروع ہو نہیں، یہ 6 ہے. یہ جو آیت ہے 105.